السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل جو کہ ہمارا بھی ہے اور آپ کا علمبر آفیشیل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آج ہمیں بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ عرب ممالک کے اندر اور بطور خاص سعودی عرب کے اندر نماز تراویح کا اہتمام بڑی شان اور شوکت کے ساتھ کیا گیا۔ دوستوں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا منظر تھا۔ نماز مغرب کے اندر نماز تراویح کا چاند کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ عرب ایک دوسرے کو بغل گیر ہو رہے تھے اور تقبل اللہ منا کل عام تم بخیر شہر مبارک، یعنی جو ہے ان کے لیے مبارک کے الفاظ ہیں وہ کہہ رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ کہ یہ اہل ایمان کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو آپ نے آخر تک سننی ہے۔ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ جس وقت آپ میری گفتگو سن رہے ہوں گے اس وقت چونکہ ہم روزے سے ہوں گے اور آپ حضرات پہلی تراویح کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ماہ مبارک، ماہ مقدس، اس کی شان کا، اس کی شوکت کا کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیسے فرض کیے گئے؟ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ 11 مہینے ہماری آنکھ سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے دماغ سے، ہماری سوچ اور فکر، یہاں تک کہ ہمارے پاؤں سے لے کر سر تک ہم پورے کے پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج اللہ نے رحمت کا دریا بہا دیا اور اس رحمت کے دریا کے اندر ہمیں ڈال دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں، بڑا ہی بدقسمت ہوگا، بڑا ہی اللہ رب العالمین کا نافرمان ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا امتی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان کہلائے گا کہ اس ماہ مقدس میں، جس ماہ مقدس کے اندر سبحان اللہ صبح سحری میں اٹھنا اور پھر پورے دن روزے سے رہنا اور پھر افطاری کرنا، اللہ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات اس بندے کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات ہماری بہت ساری ویڈیوز سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل کو ہم اس رمضان مبارک کے اندر ضرور ڈسکس کریں گے، اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ شروع ہے۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی نام سے ہمارا پیج ہے، وہاں پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کریں، چونکہ ماہ مقدس کے تعلق سے ہم جتنا ذکر کریں گے، جتنا تذکرہ کریں گے، جتنا اس رمضان کے مہینے کو بولیں گے، دیکھیں یہ چند دن ہیں، یہ 30 دن ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سال گزر گیا، 11 مہینے گزر گئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ گزشتہ سال کتنے ہم میں سے اس ماہ مقدس کے اندر زندہ تھے، آج زندہ نہیں ہیں۔ نہ جانے سال کے بعد یہ ماہ مقدس آئے، ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، اپنے بچوں کے اندر، اپنی خواتین کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی برادری کے اندر رمضان کا چرچا کریں، رمضان کو اس طرح متعارف کروائیں جیسے ایک خاندان کا آدمی بچھڑ جاتا ہے اور پھر وہ آتا ہے تو بہت سارے جو بچے اس کے بعد پیدا ہونے والے ہوتے ہیں نا، اسے نہیں جانتے ہیں، تو اس سے تعارف کروایا جاتا ہے، یہ آپ کے چچا ہیں، یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کے خالو ہیں۔ تو ماہ مقدس جو اس وقت بالکل ماہ مقدس نے ہمیں اپنی آغوش کے اندر لے لیا، سبحان اللہ۔ ماہ مقدس نے ہمارے گناہوں کی مٹنے کی ضمانت لے لی ہے۔ بس میرے بھائیوں، اب ارادہ کرنا ہے کہ ماہ مقدس کا جب آخری دن ہوگا تو ہم کیسے ہوں؟ کولدتہ امہ، جیسا کہ پہلے دن ہمیں ہماری ماں نے جانا تھا، ہم پاک صاف گناہوں سے تھے۔ تو انشاءاللہ اس ماہ مقدس کے گزرتے ہی میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اس ماہ مقدس کے تعلق سے بتائی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ دعا اور اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کرنا، چونکہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، یہ ایک خوشی کا، مسرت کا موقع ہے، چونکہ ہم اس رحمت کے دریا کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ کی طرف لپک رہا ہے، چند ہی گھنٹے کے بعد آپ انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے اور تراویح کے بعد پھر دوسرے دن آپ روزہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہم تو اس وقت روزے سے ہیں، اس وقت آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو